دوستو، جو لوگ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو کھودنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ وہ واقعی سننے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر کے جائیے گا۔ دوستو، آج ہندوستان کے اندر ایسا وقت آ چکا ہے کہ لوگ مسجدوں اور درگاہوں کے نیچے مندروں کو تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑا مدعا ہندوستان کے اندر چل رہا ہے وہ اجمیر شریف درگاہ کو لے کر کے چل رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس درگاہ کے نیچے پرانا شیو مندر ہے۔ دوستو، دعویٰ کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس سے الجھ رہے ہیں اور کس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس سے تم الجھنا چاہتے ہو اور جس سے پنگا لینا چاہتے ہو۔ ان کا نام خواجہ ہے اور یہ ہند کے راجا ہیں اور پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان سے الجھنا تمہیں بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور جو تم نے دعویٰ کیا ہے اور یاچیکا کورٹ میں ڈالی ہے اس کو واپس لے لو، ورنہ تمہیں زندگی میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ دوستو، بات لمبی ہو گئی، آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں جا کر کے المدد یا غریب نواز ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں۔ کل اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پرتھوی راج چوہان میرے غریب نواز سرکار کو نہ روک سکا۔ آج کے یہ بھونکنے والے کیسے غریب نواز سرکار کی درگاہ کو توڑ سکتے ہیں؟ آج دیکھو تو کوئی کہتا ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ، وہ درگاہ جو ہے وہ پراچین مندر ہے، وہاں کھدائی کرو شیولنگ مل جائے گا۔ ہر جگہ اب شیولنگ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ کھدائی کرو، ایک ایک بات غور سے سننا، مندر نکل آئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں میرے سرکار غریب نواز تاجدار ہندوستان سلطان الہند عطائے رسول، بے شک ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا یہ کفرستان تھا، بے شک مگر غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی، اسلام کا نور پھیل گیا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں درگاہ کے نیچے شیولنگ ملے گا، اے میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہندوستان میں غریب نواز کی درگاہ بھلے اجمیر میں ہو لیکن ان کا قبضہ پورے ہندوستان پر ہے، ان کی سلطنت پورے ملک پر ہے، ان کی حکومت پورے ملک پر ہے۔ میرے غریب نواز سرکار کی شان سے یہ لوگ واقف نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، مگر وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی مندر نہیں۔ وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے یہی دیکھا اور یہی جانا، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہاں کوئی مندر نہیں، یہاں صرف غریب نواز سرکار کی درگاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا جان لے کون ہے غریب نواز۔ ہندوستان کے اندر کوئی بھی کرسی پر بیٹھ جائے، حکومت کوئی بھی کرنے لگے، اقتدار کسی کے بھی پاس ہو، مگر دربار غریب نواز میں حاضری دیا کرتا ہے، دربار غریب نواز میں سر جھکایا کرتا ہے اور سر جھکا کے عرض کرتا ہے اے غریب نواز، ہندوستان کی حکومت ملی ہے، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ کے صدقے میں حکومت ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے غریب نواز سرکار کی شان دیکھو۔ آج جو لوگ غریب نواز سرکار کی درگاہ کو مندر بتا رہے ہیں، وہاں پر شیولنگ بتا رہے ہیں، وہ پہلے تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں غریب نواز سرکار کی شان کیا ہے، میرے سرکار غریب نواز کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب غریب نواز سرکار ہندوستان میں آئے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف کی سرزمین ہے، وہیں پر میرے سرکار غریب نواز نے اپنا ڈیرا جما لیا، وہیں پر غریب نواز سرکار اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت کا راجا جو اس وقت کا حاکم تھا، وہ راجا آپ کے مقابلے میں آیا، وہ آپ سے دشمنی کر بیٹھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ غریب نواز سرکار نے ہتھیار نہیں اٹھائے، تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اپنے کردار سے دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ راجہ پرتھوی راج چوہان دیکھتا رہ گیا مگر غریب نواز کو روک نہ سکا۔ بے شک۔
کل اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پرتھوی راج چوہان میرے غریب نواز سرکار کو نہ روک سکا۔ آج کے یہ بھونکنے والے کیسے غریب نواز سرکار کی درگاہ کو توڑ سکتے ہیں، کیسے وہاں پر کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں غریب نواز سرکار کی شان بتاتا ہوں۔ ہم سنی مسلمان اسی لیے تو کہتے ہیں ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ حضور غریب نواز سرکار ہندوستان میں آئے، کیا ماحول تھا؟ بت پرستی تھی ہر طرف۔ ایک پنڈت جی روزانہ مندر میں جاتے ہیں، دودھ کا لوٹا ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ بیٹی جوان ہے، باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، باپ بھی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پنڈت جی کی بیٹی نے کہا بابا روز تم جاتے ہو مندر بھگوان کے پاس دودھ چڑھانے کے لیے، لیکن آج میں جانا چاہتی ہوں، میں جاؤں گی، میں دودھ چڑھا کر آؤں گی۔ باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا، پنڈت جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لڑکی دودھ کا لوٹا لے کر مندر میں پہنچ گئی۔ جا کر وہ جانتی نہیں تھی کہ دودھ پلایا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے۔ اس نے لے جا کر مورتی کے سامنے کہا اے میرے بھگوان، میں تیرے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، تجھے دودھ پلانے آئی ہوں، لے دودھ پی لے۔ اس کے سامنے دودھ کا لوٹا رکھ دیا، مگر وہ بے جان پتھر کی مورتی نہ ہل سکتی ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ لوٹے کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ بت، تو کہنے لگی میرے بھگوان کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ آج میں لے کر آئی ہوں کیوں نہیں پیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ یہ کہہ رہی ہے مگر پتھر کیا سنے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے بھگوان، اے میرے معبود، یہ دودھ پی لے، مگر وہ کیسے ہلے، وہ کیسے ہاتھ ہلائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بار بار اصرار کرتی رہی، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، تو کہنے لگی اے میرے بھگوان اگر تو دودھ نہیں پیے گا تو میں تیرے قدموں میں، تیرے پیروں میں، تیرے چرنوں میں اپنا سر پیٹ پیٹ کر اپنی جان دے دوں گی۔ سر پٹکنے لگی، پتھر پہ سر مارنے لگی، سر سے خون نکلنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی پتھر پہ سر مار رہی ہے کہ اچانک اس نے کیا دیکھا؟ اس نے جب سر مارا تو ایک ہاتھ آ گیا، ہاتھ پر سر رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، وہ آنے والے بزرگ کوئی اور نہیں، وہ سلطان الہند سرکار غریب نواز تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے سرکار غریب نواز نے اس لڑکی سے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیوں اپنا سر پتھر پہ مار رہی ہے، کیوں اپنی جان دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی یہ میرا بھگوان ہے، میرا معبود ہے، مجھ سے ناراض ہے، دودھ لے کر آئی ہوں، پیتا نہیں۔ میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا تو اسے دودھ پلانے آئی ہے، دودھ نہیں پیتا اس لیے جان دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہاں اسی لیے جان دینا چاہتی ہوں۔ میرے غریب نواز سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، یہ دودھ پی لے گا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا پتھر کی مورتی سے اے پتھر کی مورتی یہ دودھ پی لے، مگر وہ کیسے پیے؟ دوسری مرتبہ پھر فرمایا دودھ پی لے، اس نے پھر بھی نہیں پیا۔ تیسری مرتبہ سرکار غریب نواز نے مورتی کا کان پکڑا، فرمانے لگے دودھ پی لے ورنہ مجھے پہچان لے، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کی اولاد ہوں، میرا نام خواجہ معین الدین ہے۔ بے شک بے شک بے شک، دودھ پی لے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے اتنا کہا میرے غریب نواز سرکار نے، اس پتھر کی مورتی میں جان آ گئی، اس نے لوٹا اٹھایا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہے کیا بات ہے، اس نے دودھ پیا، لڑکی خوش ہو گئی، لوٹا دودھ لے کر واپس جا خواجہ دودھ پلا رہے۔ لوگوں نے دیکھا پنڈت کی لڑکی کے جسم سے خون بہ رہا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے۔ لوگ سمجھے نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے زخمی ہو کر، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اس کی آبرو پر حملہ ہو گیا۔ لوگ سارے اس کے پیچھے پیچھے پنڈت کے گھر آ گئے، کہنے لگے پنڈت جی تمہاری بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، اس کی آبرو پہ کہیں حملہ ہو گیا ہے۔
पंडित जी ने बेटी का हाल देखा, हैरान हो गए, कहने लगे बेटी क्या हुआ? कहने लगी ऐ मेरे बाबा, मैं मंदिर गई थी भगवान को दूध पिलाने, वो दूध नहीं पीता था तो मैंने भी कसम खा ली कि अगर तू दूध नहीं पिएगा तेरे चरणों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तो उस बाप ने कहा, पंडित ने कहा बेटी फिर क्या हुआ? कहने लगी ऐ बाबा, मैं दूध उस भगवान को पिला कर आ रही हूं। सारे लोग हैरान हुए, सारे लोग कहने लगे पंडित जी तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं इसकी आबरू पे हमला हुआ है। बाप बड़ा परेशान, बेटी तो बेटी होती है और बात इज्जत पे आ जाए तो वाकई बड़ी परेशानी की बात होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहने लगी मैं दूध पिला के आ रही हूँ। वो सारे लोग कहने लगे हमें बरसों गुजर गए, कभी दूध मूर्तियों ने नहीं पिया, तू कैसे पिला कर आ गई? कहने लगी यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैंने पिलाया है फिर पिला दूंगी। लोग कहने लगे ठीक है। लड़की आगे आगे चली है, लोग पीछे पीछे चले हैं, उसी मंदिर में पहुंच गए। इस लड़की ने दूध का लोटा सामने रखा, कहा मेरे भगवान दूध पी ले मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले। इसने फिर कहा दूध उठाकर पी ले मगर पत्थर की मूर्ति, बेजान मूर्ति क्या हाथ हिला सकती। जब उस मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो ये लड़की कहने लगी ओ मेरे भगवान याद रख ले, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं उसी बाबा को बुला लूंगी, अभी भी वक्त है दूध पी ले वरना उसी बाबा को लेकर आऊंगी। इतना कहना था कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोग देख रहे हैं, हैरान हो गए, हैरत की इंतहा न रही। जिंदगी में कभी ऐसा न देखा था, आज ऐसा कैसे हो गया? कहने लगे वो बाबा कौन है जिसके बारे में तूने कहा है? कहने लगी वो बाबा मैं जानती नहीं कौन है मगर इधर कहीं गया है। सारे लोग उसी तरफ गए। आगे जाकर एक मकाम पर मेरे गरीब नवाज सरकार मिल गए। आपकी बारगाह में लोग पहुंचे, कदमों में सर डाल दिया। कहने लगे वो मूर्ति जो तुम्हारा नाम सुनकर दूध पिए, जिसे हम खुदा कहते थे, माबूद कहते थे, हमें पता लग गया उससे ज्यादा ताकतवर आप हैं। वो हमारा माबूद नहीं, आप हमारे माबूद हैं, आप खुदा हैं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, न वो पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे खुदा हैं न मैं तुम्हारा खुदा हूं। खुदा हम सब का वो है जिसने हमें भी बनाया है, पत्थरों को भी बनाया है, जमीन को भी बनाया है, आसमान को भी बनाया है, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाला खुदा वही इबादत के लायक है। इतना सुना, लोगों ने आपकी गुलामी कबूल की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो दोस्तों सुना आपने इस वीडियो के अंदर सरकार गरीब नवाज से जो लोग उलझना चाहते हैं और जो लोग सरकार गरीब नवाज की दरगाह को खोदना चाहते हैं और जिन्होंने कोर्ट के अंदर याचिका डाली है और सर्वे करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से फिर से ये कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है, बाज आ जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज से उलझने की कोशिश मत करो। जो इनसे उलझता है वो मिट्टी में मिल जाता है और उसको जमाना बचा नहीं पाता है। आप लोगों को याद होगा ख्वाजा गरीब नवाज से पृथ्वीराज चौहान ने उलझने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ आप तारीख उठा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों समझने के लिए इशारा काफी है, बस मैं यही कहूंगा कि अभी वक्त है, समझ जाओ और सुधर जाओ, ख्वाजा से उलझने की कोशिश ना करो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अल मदद या गरीब नवाज जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।